وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پہ. یہ اب آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہو جاؤں کافی ہے، مجھے نہیں پرواہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں نے ان کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا، کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مجھے کیا، میں نیک ہوں نا بس کافی ہے، میں اپنی اللہ اللہ کروں. نہیں تو یعنی ڈرو اس امتحان سے، اس فتنے سے، اس عذاب سے. پھر جو آتا ہے نا تو صرف ظالموں پہ نہیں آتا، خاص طور پہ پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، سب اس میں پھنس جاتے ہیں. پھر یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ تمہارے ارد گرد اگر گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، غلط کاریاں ہو رہی ہیں، تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو نا تو پھر چپ کر کے نہ بیٹھ جائے کرو. پھر اگر تم چپ کر کے بیٹھ گئے اور تم نے کچھ بھی نہ کیا، یو ڈونٹ کیئر، میں تو خود ٹھیک ہوں نا، تو پھر ڈرو اس عذاب سے. عذاب یہ آسمانی آفات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے طوفان ہے، زلزلے ہیں، اور آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کووڈ ہے، اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نیک ہے بد ہے، یہ بھی ایک شکل ہے فتنے کی. تو یہ سب پہ ہی آتا ہے. پھر تو جب ایسے فتنے آتے ہیں تو نیک اور بد سب رگڑے جاتے ہیں. اور ایسے چن چن کے نہیں آتا کہ وہ برا کرا تھا نا اس کو اوپر ہونا چاہیے، میں نے کیا کیا، نہیں، تم نے یہ کیا کہ تم نے دیکھا اور تم نے کچھ نہیں کہا اس کو، تمہیں نا غیرت آئی. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اور میں اپنی اللہ اللہ کر رہی ہوں. تو جو بے گناہ ہیں، جو کسی گناہوں میں نہیں ہیں، وہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. اپنے سامنے ہوتے دیکھ کے آرام سے نہ بیٹھے رہیں. بھائی بہت دفعہ دیکھا ہے، بہت سارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے استغفر اللہ ایسے ایسے سین چل رہے ہوتے ہیں، یا ناچ گانا ایسا چل رہا ہوتا ہے، یا ایسی بے حیائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ آرام سے بیٹھے ہیں. یا بیٹیاں ایسے غلط لباس پہن کے باہر سے نکل رہی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کیا، ہم تو سنتے ہی نہیں. سنتے نہیں ہیں وہ بہانہ کر کے ہم کہنا نہ چھوڑ دیں، ہم نے کہنا ہے، کیونکہ زبان تو استعمال کرو نا. ہم یہ سارے کام کس لیے کرتے رہتے ہیں، غلط کرتے بھی ہیں، اور غلطیاں دیکھ کے بھی اس کے بعد بھی بالکل مائنڈ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم کہہ دیتے ہیں بس اللہ غفور الرحیم ہے نا. تو یہ بھی بتا دیا گیا، یہ بھی سمجھ لینا، جان لو، اس بات کا علم لے لو، اگر نہیں ابھی تک پتا تو اب یہ پتا کر لو. اب یہ پتا چل جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ برائیاں کر کر کے پھر اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے یہ کہتے جانا، یہ سالو نہیں کرے گا پرابلم. گناہ ہو رہے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، تو یہ بھی سوچو کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. تو یاد کرو. اب خاص الخاص صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم بہت تھوڑے سے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. یعنی کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ میں جب تم رہتے تھے نا، تو یاد کرو کہ تم اس وقت کتنے کمزور تھے، کتنے یعنی ان کی کوئی بھی پاور نہیں تھی. آپ کو پتا ہے مکہ میں رہتے ہوئے ہر وقت ٹارچر، ہر وقت جو بیچارے غلام تھے ان کا تو حال ہی برا کر چھوڑا تھا. ان کو کتنا ٹارچر دیا جاتا تھا. اچھا جو غلام نہیں بھی تھے ان کے بھی گھر والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا.
اپنا سکا باپ ہوتا تھا، چچا ہوتا تھا، گھر والے ہوتے تھے، وہ کس طرح ٹارچر کرتے تھے. تم کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، کوئی ویلیو نہیں ان کی سمجھی جاتی تھی کہ کچھ نہیں ہے یہ تو. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ اچک لیں گے لوگ تم کو، یعنی لوگ تمہیں اب مٹا ہی دیں گے. اتنا ظاہری بات ہے، ان کا کیا زور تھا؟ وہاں پہ تو ایسے تھے کہ ان کی کوئی سے نہیں تھی، جا کے کعبہ تک میں نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، قرآن نہیں اونچی آواز میں پڑھ پاتے تھے. وہ پتہ ہے کہ وہ واقعات بھی آپ کو پتہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اوجڑی رکھ دی تھی کافروں نے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا تھا. حضرت بلال کا کیا حال کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آج جا کے کعبہ میں پڑھا تھا قرآن تو کیا ان کا حال کیا تھا. تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اب زندہ نہیں رہ سکے گی. پھر اسی طرح جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا کرتے تھے. اور کئی لوگ اس خوف کی وجہ سے بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم اسلام لے آئیں. تو یاد کرو کہ تمہارے اوپر کیا حالات تھے. فآواکم، پھر اس نے پناہ دی تم کو. یعنی مدینہ میں تمہارے لیے ایک جگہ جو امن والی ہے، کم از کم وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی منہ سے بول نہیں سکتا کہ میں اسلام لے آیا. مدینہ میں آ کے تو یہ ختم ہو گیا تھا نا، یہ چیز، یہ خوف نہیں تھا. اس کو بہت ویلکم کیا جاتا تھا جو اسلام لے آتا. تو اللہ نے تمہیں ایک پناہ کی جگہ دے دی. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ نے اپنی مدد دی تمہیں، اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی. اللہ کی مدد آ گئی تھی. اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. مدینہ میں آ کے رزق کا بھی مسئلہ تھوڑا وہ ہوا، کیونکہ یہاں پہ تو باغات تھے کھجوروں کے. اللہ نے رزق بھی مہیا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید بھی کی کہ یعنی اب کوئی خوف و خطر ویسا نہیں تھا کہ جیسے یہاں پہ بولا تو کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا. اور پھر دیکھیں مدد ایسے بھی آئی کہ جو انصار مدینہ تھے انہوں نے کیسے دل کھول دیے. یہ اللہ کی طرف سے ہی مدد تھی نا. اپنے گھر حاضر کر دیے، اپنے باغ حاضر کر دیے. لعلکم تشکرون، یہ کس لیے؟ یہ کس لیے؟ تاکہ تم اب عیش آرام کرو اور اللہ کی پرواہ نہ کرو. کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے نا جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ ہمیں ایک سیف پلیس بھی مل گئی، پیسفل جگہ بھی ہے، ہمارے سارے کام بھی ٹھیک ہو گئے، ہمیں رزق بھی خوشادگی ہو گئی، پاکیزہ چیزیں بھی مل رہی. آپ جسٹ سوچیں کہ اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے. ایوری تھنگ از ویل ناؤ، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب پھر اللہ تعالیٰ کو کیا یاد کرنا. اب نہ وہ دعاؤں میں خشوع رہ گیا، نہ نمازوں کے اندر وہ گریہ وزاری رہ گئی، نہ سجدے ویسے ہوئے، نہ تہجدیں ویسے اٹھ کے پڑی گئیں. اب ساری چیزیں مل گئیں. اب کیا؟ ہم تو جب مصیبتیں آتی ہیں تب ہوتے ہیں نا بڑے اللہ کے سامنے عاجز مسکین بن کے، بڑے فرما بردار بن کے بیٹھتے ہیں، بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں. جب سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سب چیزیں ٹھیک ہو گئی، حالات بہتر ہو گئے. یہ کس لیے؟ لعلکم تشکرون. یعنی اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دے نا تو اس کی بعد ہونا کیا چاہیے؟ تم اور زیادہ جھک جاؤ، تم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگ جاؤ. اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اور بگڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، آپے سے نہ باہر ہو جاؤ. ہمیں دیکھیں رزق کی فراوانی مل جائے پھر ہمارے حال کیا ہوتے ہیں. وہ اسراف ہو رہا ہے، وہ تبذیر ہو رہی ہے، وہ پیسہ اڑایا جا رہا ہے، وہ شو آف ہو رہی ہے، وہ ایسے دکھاوے، ایسی چیزیں، ایسے کام جو پہلے کبھی نہیں کیے تھے وہ سب کرنے لگتے ہیں. یہ شکر گزاری ہے منعم کی، نعمت دینے والے کی. یہ قدردانی ہے، یہ قدر کی آپ نے. تو نعمت پا لینے کے بعد زیادہ جھکنا ہے، نعمت پا لینے کے بعد شکر گزاری میں اضافہ ہونا چاہیے. ویسے تو جو فقیر بھی ہے اس کو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نعمتوں کے بغیر ہے.